صلوا عليه وآله। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 601۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی وجہ سے پریشان ہونے لگے اور 100 برس کی وضاحت کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال دوڑانا شروع کر دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جو آج روئے زمین پر زندہ ہے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ 100 برس تک یہ صدی ختم ہو جائے گی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 602۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اصحاب صفہ ندار لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا جن کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرا آدمی ساتھ لے جائے اور اگر 4 کا ہو تو 5واں یا 6واں ان میں سے لے جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر گئے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ 10 آدمیوں کو لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر میں اس وقت میں اور میرے والدین تھے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ کہا یا نہیں کہ گھر میں میری اہلیہ اور خادم بھی تھا جو میرے اور میرے والد گرامی کے گھر میں مشترکہ طور پر کام کرتا تھا۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کا کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، لوٹ کر پھر تھوڑی دیر ٹھہرے جہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ کافی رات بھی اپنے گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا تم اپنے مہمانوں یا مہمان کو چھوڑ کر کہاں اٹک گئے تھے؟ وہ بولے کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ نہ مانے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں تو مارے ہو کے کہیں چھپ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے گنصر آپ نے بہت سست کہا اور ہوپ کوسا، پھر مہمانوں سے گویا ہوئے کھاؤ تمہیں خوشگوار نہ ہو، اور کہا اللہ کی قسم میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جب لقمہ لیتے تو نیچے سے زیادہ بڑھ جاتا تا آن کا سب مہمان سیر ہو گئے اور جس قدر کھانا پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ بچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب کھانا دیکھا کہ وہ ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا اے قبیلہ بنو فراس کی بہن یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کھانا اس وقت پہلے سے 3 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر اس میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ تناول فرمایا اور کہا کہ ان کی یہ قسم شیطان ہی کی طرف سے تھی، پھر ایک لقمہ اس سے مزید کھایا اور باقی ماندہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے گئے اور وہ صبح تک آپ کے پاس پڑا رہا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے اور ایک گروہ کے درمیان کچھ عہد تھا جس کی مدت گزر چکی تھی تو ہم نے 12 آدمی علیحدہ کر دیے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آدمی تھے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کتنے آدمی تھے۔ ان سب نے اس میں سے کھایا جیسے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 603۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نماز کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، اس سلسلے میں انہوں نے یہود و نصارہ کا بھی تذکرہ کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے 1 مرتبہ کہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 604۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ کر کے اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے کیونکہ اس وقت نماز کے لیے باقاعدہ اذان کا اہتمام نہ تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے متعلق باہمی مشورہ کیا تو کسی نے کہا عیسائیوں کی طرح ایک ناقوس بنا لیا جائے اور کچھ لوگوں نے کہا یہودیوں کے بغل کی طرح ایک نرسنگار رکھ لیا جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ایک آدمی کو کیوں نہیں بھیجتے جو نماز کی اطلاع دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کی اطلاع دو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 605۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا
کہ ذان میں جفت 2 مرتبہ کلمات کہیں اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ دیگر کلمات تک 1 مرتبہ کہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔